ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، ساتھ ہی بیل کا آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ کہ یوں ہی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے مت بھاگو، خراب ہوا ہی معاملہ تب ہے جب آپ علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگنے لگی۔ تحقیق کرو اور نوجوانوں، اور پڑھا لکھا طبقہ، جستجو کرو، تفتیش کرو، تحقیق کرو، پرکھو، خود پڑھو۔ بس ایک جملہ میری تقریر سے متعلق نہیں لیکن کہوں گا ضرور، ہر عالم کے آگے کرو کیوں۔ بندیالوی بات کرے تو کہو بندیالوی جی انج کیوں، کوئی دلیل، آپ کی بات پر قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث۔ ہر عالم کے جواب میں کیوں کہنا ہے، کیوں، بغیر کیوں کے ماننی ہے تو صرف آمنا کے لال کی ماننی ہے، ان کے آگے کوئی کیوں نہیں کر سکتا۔ جس نے کیوں کی وہ کافر ہو، بغیر کیوں کے مان، باقی ہر ایک کی بات کیوں، دلیل دلیل۔ تسی سدھے ہو جاؤ نا، مولوی گزا سدھے ہو تم خود ٹیڑے۔ جو مولوی ممبر پہ کہتا کہ آپ نے کہا سبحان اللہ، مولانا بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ بڑا مولوی ہے، اتنا بڑا مولوی جو پگڑی بڑی باندھے وہ بڑا مولوی ہوتا ہے، جبہ پہننے سے بندہ مولوی بنتا ہے، کاندھے پہ رومال لٹکانے سے مولوی بنتا ہے، تسبیح رولنے سے مولوی بنتا ہے۔ یہ بڑا مولوی ہے۔ بڑا مولوی وہ ہے جو رب کا قرآن بیان کرتا ہے، محمد کا فرمان بیان کرتا ہے۔ مولوی جو جھوٹے قصے سناتا ہے، کہانیاں سناتا ہے، موضوع روایتیں پڑھتا رہتا ہے، نبی پاک پر جھوٹ بولتا ہے، بڑا مولوی نہیں ہے۔ اہل تشیع کے امام باڑے میں جاتا ہے تو ان کی بات کرتا ہے، موری شریف جاتا ہے تو ان کی بات کرتا ہے۔ حوالہ پیش کرتا ہے، دہلوی نے لکھا ہے، دہلوی نے لکھا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا از خطیب دہلوی گفتار ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہمارے ملا کی جو گفتار ہے وہ دہلوی کے حوالے سے ہے۔ آج خطیب دہلوی گفتار ہے۔ دہلوی کون ہوتا ہے؟ دہلوی کون ہے؟ دہلوی میں لکھا ہوا ہے۔ کون ہے بھائی دہلوی؟ وہاں بیٹھے، دہلوی میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں ایک دن جنتی بیٹھے ہوں گے، اچانک جنت روشن ہو جائے گی۔ روشن ہو جائے گی، پہلے اندھیرا ہوئے گا، روشن ہو جائے گی۔ جو جہان کا جھوٹ ہے تم نے بول دیا ہے، ہر چیز جگمگانے لگے گی۔ پہلے کیا تھی؟ پہلے نہیں جگمگا رہی جنت میں۔ جنتی حیران ہو جائیں گے، یہ کہاں کہا؟ اہل تشیع عالم کی موجودگی میں جنتی حیران ہو جائیں گے، آج جنت بڑی رونق والی ہے، این ہو گیا۔ تو جنتی پوچھیں گے کیا ہوا؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کسی بات پر مسکرائے ہیں، ان کے مسکرانے کی وجہ سے جنت روشن ہوئی۔ کس نے لکھا ہے؟ دہلوی نے لکھا ہے۔ میں آ کے حضرت عائشہ کے نبی پاک کے مسکرانا روشن نہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے مسکرانے سے روشن نہیں ہوتی، حضرت عائشہ کے مسکرانے سے روشن نہیں ہوتی، جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو، میں کسی بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں تو جبریل وہی لے کے نہیں آتا۔ عائشہ میری وہ بیوی ہے، میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں، جبریل قرآن لے کے آتا ہے۔
ممبر پہ کیوں پیٹتے ہو؟ میرے آقا نے تو اسے منع کیا ہے، حضرت جعفر صادق نے منع کیا ہے، حضرت علی نے منع کیا ہے، حضرت حسین نے منع کیا ہے. اور لوگوں حد ہوتی ہے دشمنان صحابہ کے مذہب کو پانی دینا، ایسی باتیں کرنا جس سے دشمنان صحابہ کو فائدہ ہوتا ہو. ہمارے ممبر پر دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتنے مقدس عنوان سے سچی سچی بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو. جس خطیب کی میں بات کر رہا ہوں اس کی زبان سے تم نے آج تک حضرت معاویہ کی فضیلت میں کچھ سنا ہے؟ نہیں. پھر سوچو یہ کون ہے؟ کون ہے یہ جو ہمارے اندر آیا ہے؟ حضرت معاویہ کے بارے میں تیری زبان کیوں نہیں کھلتی؟ حضرت معاویہ کی فضیلت کے بارے میں تیری زبان کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں نہیں کھلتی؟ سحری کے ٹائم قبولیت دعا کے وقت سحری کے ٹائم میرے آقا نے جھولی بلند کر کے کہا تھا اللہم اجعل معاویہ ہادیاً مہدیاً وہد بہ. میرا آقا سحری کے وقت دعائیں مانگتا ہے، تم اس کا نام لینے سے کتراتے ہو. جب تمہاری تقریر سنو بنی معاویہ بنو امیہ نو رگڑا، بنو امیہ نو رگڑا، بنو امیہ ایسے ہیں، بنو امیہ ایسے ہیں، بنو امیہ ایسے ہیں. اس لیے کہ بنو امیہ حضرت معاویہ کا خاندان ہے، حضرت ابو سفیان کا خاندان ہے، کہ تمہاری ہر تقریر بنو امیہ کو رگڑا دینے پہ ختم ہوتی ہے. مولانا کبھی تو اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں پوچھوں گا، ہوئی تو میں پوچھوں گا. میرے نبی کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور لوگوں میرے نبی نے 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بھی آئی تھی. تم گالیاں نکالتے اس قبیلے کو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا نبی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بھی آتا ہے. حضرت عثمان بنو امیہ، ابو العاص بنو امیہ. مدینے میں پانی کا ایک کنواں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا. میرے آقا نے کہا جو آدمی خرید کر رب کے راستے میں وقف کرے، اپنا حصہ عام مومن کے حصے کے برابر رکھے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون اٹھا تھا؟ غور سے بولو، کون اٹھا تھا؟ ہاشمی کے بنو امیہ. تم گالیاں بکتے ہو بنو امیہ کو. مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی، جو جگہ لے کے فراغ کر دے گا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون اٹھا تھا؟ ہاشم کے بنو امیہ. تم کہتے ہو بنو امیہ کی خدمات کوئی نہیں. روایتیں تم نے گھڑی، امیہ اور ہاشم، امیہ اور ہاشم پیدا ہوئے تھے، انہاں دیاں کنڈاں جڑی ہوئیاں سن، تلوار کے ذریعے الگ کی گئی. تو 22 ہے اس میں لے. بنو امیہ اور ہاشم پیدا ہوئے تھے، ان کی قبریں جڑی ہوئی تھیں، تلوار چلی تو پھر چلتی رہی. تو اس وقت موجود تھا کون؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کسی عالم کی بات بغیر دلیل کے نہیں بات نہیں، اور دلیل دہلوی نہیں بخاری ہے. حدیث پیش کرنی ہے، مسلم سے پیش کرو، بخاری سے پیش کرو. میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں بخاری سے 6 جگہوں سے پیش کر دیتا. سبحان اللہ. یہاں بنو امیہ کی عظمتیں میرے نبی نے اجاگر کی تھی. ایک جگہ سے نہیں، 6 جگہ سے پیش کر دیتا. تمہارے پاس دہلوی ہے، دہلوی نے لکھا ہے. دہلوی کو اپنے کول رکھ. دہلوی فلاں کتاب نے لکھا. دہلوی کی کیا حیثیت ہے؟ کسی کی بات بغیر کیوں کہ نہیں مان
بغیر کیوں کے ماننی ہے تو صرف کس کی ماننی ہے؟